مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو روزہ نہیں رکھے گا ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اسے کھانا پینا ہے، وہ گھر میں خواتین کو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کچھ بنا دیں، نہ خواتین بنا کے دیتی ہیں۔ وہ بازار سے اگر کوئی کھانے پینے کی تیار چیز روزے کے اوقات میں خرید رہا ہے تو وہ جتنے لوگ اس دکاندار اس کو لان تان کرے گا دیتے ہوئے بھی، اگر اس کو شک پڑ گیا کہ یہ کچھ کھائے گا روزے کے درمیان، پھر کھانے کے لیے اس کو جگہ کا انتخاب کرنا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، وہ کہاں جا کر ایسے کھائے کہ کوئی اس کو دیکھے نہ۔ تو یہ فضا ہوتی ہے، یہ ماحول ہوتا ہے، یہ ماحول انسان سے بہت سارے، اسی طرح پردے کو لے لیں، جہاں پر پردے کا عمومی ماحول ہوگا وہاں کسی خاتون کے لیے بے پرد ہو کر نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور جہاں بالکل بے پردگی کا ماحول بنا دیں گے وہاں کسی خاتون کے لیے پردہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح آج بہت سی جگہوں کے اوپر اب یہ جو دفتروں میں خواتین عام طور پر ملازم پیشہ خواتین ہیں تو دفتروں کی خاص فضا بنا دی گئی ہے، وہاں پر خواتین پردہ نہیں کرتی عام طور پر، تو خاص طور پر جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ماحول ہے، بینکوں کا جو ماحول ہے، اب لڑکیوں کے سکولز ہیں یا لڑکیوں کے کالجز ہیں وہاں تو پھر بھی رواج ہے، خواتین آتی ہیں پردہ کر کے، لیکن ملٹی نیشنل کمپنیوں کے دفاتر ہیں، بینکوں کے دفاتر ہیں عام طور پر، تو ادھر ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ ان کے لیے، تو اس کا بہت بڑا تعلق ہے دین کا ماحول کے ساتھ۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر اس ملک میں محنت کی جائے تھوڑی مزید تو پوری دنیا میں اسلامی معاشرت کے لیے جو سب سے سوٹیبل انوائرمنٹ ہے، سب سے زیادہ آسان جہاں پر ماحول بنانا ہے وہ یہ اس وقت یہ خطہ ہے دنیا کا جہاں پر میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ آپ پوری دنیا گھوم لیں اور اسلامی ملکوں کو بھی دیکھ لیں، آپ وہاں پر بھی جا کر اس فضا، سوائے سعودی عرب میں بعض دور دراز قبائل ایسے ہیں، بڑے شہر نہیں، بعض دور دراز و قصیم کے اور بریدہ کے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر آپ جائیں تو وہاں آپ کو اسلامی معاشرت بڑی بھرپور قسم کی نظر آئے گی، دیہاتوں کے اندر۔ اس طرح بعض اور بہت کم دیہات ایسے ہوں گے، لیکن شہروں کی بھی اگر آپ بات کریں تو سب سے بہترین صورتحال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رکھا ہوا ہے اس ماحول میں۔ اس پر اگر تھوڑی سی مزید محنت کی جائے اور معاشرے کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے تو مزید دین پر عمل کرنے کے لیے جو آسان معاشرہ ہے وہ یہاں پر تشکیل دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے سازگار ترین حالات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 2 ہے، یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں کسی وقت وساوس کے اوپر کوئی بات کروں گا۔ بہت سے لوگ اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ وسوسے کا مسئلہ پیش آتا ہے، لوگوں کو مختلف قسم کے وساوس آتے ہیں۔ 2 قسم کے وسوسے ہیں، کئی قسم کے ہو سکتے ہیں لیکن 2 بڑی قسمیں آپ سے میں عرض کروں اس کی ہیں۔ ایک وسوسہ ہے جس کا تعلق عقائد اور ایمانیات کے ساتھ، جو ظاہر بڑا خطرناک ہے، کہ جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بعض اوقات وسوسے آتے ہیں، اور حدیث شریف کے اندر اس کا ذکر بھی ہے۔ صحابہ کو حضور نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں یہ آتا ہوگا، یہ آئے گا، کہ صحابہ نے کہا کہ اس پر نہ سوچا کرو، تمہارے دل میں آئے گا کہ ہر چیز کو تو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ ایک انسان کا دماغ ہے، جب اس طرف جاتا ہے تو اس چیز کو سوچے گا۔ تو بعض وساوس ایسے ہیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ، وہ اللہ کے بارے میں ہو سکتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے بارے میں ہو سکتے ہیں، وہ تقدیر کے بارے میں ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کو تقدیر کے وساوس سے بہت زیادہ آتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، اور وہ جو ہیں وہ فرشتوں کے بارے میں یا گزشتہ کتابوں کسی بھی چیز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں العیاذ باللہ، احادیث کے بارے میں ہو سکتے ہیں، حدیث کی جو حجیت ہے یا اس پر وسوسہ انسان کے دل میں آ سکتا ہے۔ وسوسوں کی یہ سب سے خطرناک قسم ہے، ظاہر ہے اگر جب انسان اس کو جو سوچتا ہے تو اس کو مشکل ہوتا ہے، اسی کا ذکر ابھی میں حدیث میں آ رہا ہے۔ دوسرا وسوسے کی قسم ہے جو عقائد پر نہیں ہوتے، وہ اعمال پر ہوتے ہیں۔ اعمال کا مطلب کیا ہے؟ وضو میں وسوسہ ہے کسی، ابھی عقیدے کا تعلق تو نہیں، ایک بندے کو وسوسہ ہے میرا وضو نہیں ہے یا نہیں ہوا۔ طہارت سے متعلق کوئی بھی وسوسہ ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو استنجے کا وسوسہ ہوتا ہے، ان کو بیت الخلاء کے اندر بہت دیر لگتی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو آدھا پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں۔ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو دن کے 14-15 گھنٹے بیت الخلاء میں گزارتے ہیں، 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، 16 گھنٹے بیت الخلاء میں گزارتے ہیں پورے دن میں۔ وسوسہ ہے، بس ان کو یہ خیال آتا ہے کہ نہیں ہے، پاکی نہیں حاصل ہو رہی، اور یہ ظاہر بات ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ ایک وضو کے اندر
35-40 منٹ لگاتے ہیں، اور پھر جب وہ وضو کر کے چلتے ہیں، وضو خانے سے مسجد تک آتے ہیں، تو صف میں پہنچنے سے پہلے ان کو وسوسہ ہوتا ہے میرا وضو پھر ٹوٹ گیا، اور پھر دوبارہ وہ وضو خانے چلے جاتے ہیں، پھر ان کا 35-40 منٹ کا وضو ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ بڑی یہ ایک اور یہ تو بیماری ہے ظاہر ہے۔ اس بارے میں جو وضو وغیرہ کے وسوسے وغیرہ ہیں، یہ تو خالص عام طور پر یہ ایک میڈیکل ایشو ہے، یعنی لوگوں کا دماغی مسئلہ ہے، اس پر جانا چاہیے، سائیکٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، اور اس نوعیت کے جو لوگ جو اس کا علاج کرتے ہیں اس کے پاس اپنے آپ کو ایک دماغی طور پر بیمار سمجھ کے، یہ جسمانی بیماری ہے ایک قسم کی۔ یہ جو ایمانی وساوس ہوتے ہیں جس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہوتا ہے، اس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور سے ویسے تو دوسروں کا بھی پوچھا، کیونکہ جب وضو والا پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے، اور یہ تمہارے دل میں ڈالتا ہے اس بات کو کہ تمہارا وضو نہیں ہے، تمہارا وضو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جواب دو، یعنی اس کی بات کو جھٹلا دو۔ وسوسے کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ اس کا علاج سوائے اس کو ٹالنے کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ لوگ آتے ہیں ہم سے کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں اور کوئی عمل بتائیں، یا کوئی ہمیں ایک تیسرا وسوسہ بھی ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ہمارے ساتھ چونکہ وساوس والے لوگوں کا بہت واسطہ پڑتا ہے، جب وسوسے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ہی آتے ہیں۔ وہ وسوسہ نکاح اور طلاق کا وسوسہ ہے۔ بعض لوگوں کو، شادی شدہ لوگوں کو یہ وسوسہ ہو جاتا ہے کہ اس بات سے میری بیوی کو طلاق ہو گئی، اس بات سے میری بیوی کو طلاق ہو گئی، اس بات سے، تو اور وہ دن میں کئی بار، ایک بار نہیں، دن میں بار بار وہ لوگوں سے اس بات کی یقین دہانی چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو بیٹھ کے بار بار بتاتا رہے کہ طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی۔ مجھے ایک صاحب نے فون کیا کہ جی مجھے آپ سے بہت ضروری مسئلہ پوچھنا ہے، جو مجھے وقت دے دیں تو آپ، اگر مجھے صرف آپ کے 2 منٹ چاہیے، اور وہ جو جگہ بتا رہے تھے جہاں سے انہوں نے آنا تھا وہ کوئی 2.5-3 گھنٹے کا فاصلہ تھا، کہ بس میں 2 منٹ کے لیے آنا چاہتا ہوں، 3 گھنٹے کا سفر کروں گا اور 2 منٹ کی بات کرنی۔ میں نے کہا کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہوگی، 3 گھنٹے کا سفر کر کے کہہ رہے ہیں مجھے ٹائم آپ کا گھڑی کے حساب سے 2 منٹ چاہیے۔ میں نے کہا آ جائیں آپ۔ وہ آگے 2-2.5-3 گھنٹے کے بعد بیٹھے تو کہنے لگے کہ یہ بات ہوئی ہے، اس سے میری بیوی کو طلاق تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں ہوئی۔ کہنے لگے اگر اس طرح ہو جائے تو پھر؟ میں کہتا بھی نہیں ہوئی۔ کہنے لگے اس طرح ہو جائے تو پھر؟ میں کہتا بھی نہیں ہوئی۔ 3-4 دفعہ میں تو میں نہیں سمجھا۔ میں نے کہا لوگوں کو مسئلے پیش آتے ہیں، ان کو مسئلہ ہے، پوچھ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جب اگلا، وہ 2 منٹ تو گزر گئے ظاہر بات ہے، اب وہ پھر جو پہلا پوچھا تھا کہنے لگے اور اس طرح ہو جائے۔ میں کہا تو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ نہیں ہوئی۔ پھر دوسرا دوبارہ پوچھا، تیسرا دوبارہ پوچھا، پھر میں نے تینوں بتا دیا کہ نہیں ہوئی۔ پھر تیسری دفعہ پھر پہلا والا دوبارہ پوچھا تو مجھے سمجھ میں آیا، میں کہ تو مسئلہ ان کا کوئی اور ہے، یہ تو طلاق کا نہیں۔ اور وہ مروت ہوتی ہے، مہمان ہے، 2.5-3 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے آئے ہیں، تو میں ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ اٹھ کے جائیں میرے سامنے سے، اگرچہ میری مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے، اور اس آدھے گھنٹے میں وہ مجھ سے ہر منٹ میں ایک ہی بات بار بار پوچھتے رہے۔ پھر کہتے تھے کہ آپ بالکل سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوا؟ میں کہتا ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ نہیں ہوا، سب علماء یہی سمجھتے ہیں۔ میں کہ سب علماء یہی سمجھتے ہیں۔ پھر وہ اس کے بعد کچھ اور پوچھتے تھے، پھر وہی بات دوبارہ پوچھتے تھے۔ پھر تو اتنی تکلیف اور اذیت میں تھا وہ شخص، آپ میں اس کی اذیت کا اندازہ لگا سکتا تھا جس طرح وہ میرے سامنے، یعنی ڈپریشن کا جو ایک آخری حد آپ سمجھ لیں۔ اور پھر بھی اس کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، یعنی یہ تو اتنی دفعہ ہم نے کہہ لیا تو، لیکن اس کو پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی۔ یہ بھی ایک وسوسے کی ہوتی۔ حدیث شریف سن لیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند صحابہ آئے اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به، کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان سے ادا کرنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہے۔ ان کو زبان سے ادا کرنا ہمارے لیے بہت بڑی مشکل ترین چیز ہے۔ یعنی وہ خیالات ایسے ہیں کہ ان کو تکلم کرنے کا، ان کو بولنے کا یارہ ہی نہیں ہوتا، دل ہی نہیں چاہتا کہ اس کو بولا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ، آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس کو کہتے ہوئے ناگواری ہوتی ہے، تمہیں برا لگتا ہے وہ جو خیالات آ رہے ہیں کہ اس کو تم زبان دو، ان کو تم الفاظ کے ذریعے سے بیان کرو، تمہیں یہ چیز بھاری اور بری محسوس ہوتی ہے؟ قالوا نعم، ان کا جی یا رسول اللہ۔
زبان پہ کہتے ہوئے مشکل ہوتی، دل میں آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ذالک صریح الایمان وفی روایت محض الایمان، آپ نے فرمایا کہ یہ کھلا ہوا ایمان ہے۔ صریح کہتے ہیں واضح کا، جس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی خدشہ نہ ہو، کوئی خرخشہ نہ ہو، صریح کہتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا محض الایمان، یہ سراسر ایمان۔ کیا؟ کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا، وسوسہ ڈالنے کی قدرت شیطان کو ہے۔ شیطان انسان کے دل تک اتنی رسائی ضرور رکھتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو صرف خیالات کی انسان سے کوئی عمل کرانے کی شیطان کو دسترس نہیں ہے کہ آپ کے اعضاء کو، آپ کے ہاتھ پاؤں کو، جسم کو پکڑ کر آپ سے کوئی کام کروا لے گا، یہ نہیں کر سکتا شیطان۔ یہ اختیار اللہ پاک نے انسان کو خود، اپنے جسم پر جو کنٹرول ہے، یہ اللہ پاک نے انسان کو خود دیا ہے۔ کیونکہ اگر فرض کریں ہمارے جسم کا کنٹرول ہی کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے، پھر ہم سے اس کی باز پرس کس چیز کی ہوگی؟ کہ انسان کے پاس اپنے جسم کا کنٹرول ہی نہیں ہے، اور اسے اس کا سوال کیا جا رہا ہے آخرت کے اندر کہ تم اس کا پوچھو تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کیوں کیا۔ کنٹرول جسم کا، اعضاء کا انسان کے اپنے پاس ہے، البتہ اس دل کے اندر کسی چیز کا خیال ڈال دینا، کسی چیز کی طرف توجہ دلا دینا، کسی چیز کا شوق سا پیدا کر دینا، یا اس کو خوبصورت بنا کر پیش کر دینا، اس کو کہتے ہیں مزین کر دینا، یہ شیطان کی دسترس ہمارے ساتھ اس حد تک ہے کہ جو اس نے اللہ پاک سے مہلت مانگی تھی نا قیامت تک لوگوں کو گمراہ کرنے کی، وہ اس چیز کی مہلت مانگی تھی کہ یہ ایکسس مجھے دے دیں انسانوں تک، تو اتنا صرف اس کا ایکسس ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ڈالا جاتا ہے۔ بولنا چونکہ ایک ایکٹ ہے، ایک فعل ہے، انسان کا اختیاری ہے، تو جو چیز غیر اختیاری ہے وہ شیطان کی، کہ اس نے وسوسہ ڈال دیا، اس وسوسے کو زبان دینا، اس کو الفاظ دینا، بولنا، یہ انسان کا اختیار ہے۔ اس پر صحابہ نے کہا کہ وہ ہمیں برا لگتا ہے کرنا اور ہم نہیں کرنا چاہتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وسوسہ جو ہے، جو شیطانی چیز ہے، اس کا تو انسان کا نہیں، نہ انسان کا اختیار ہے، نہ اس پر انسان سے باز پرس ہے، اور نہ انسان سے اسے پکڑ ہے۔ ہاں، اس کو بولنے میں بھی اگر ایک آدمی کو مزہ آئے، اب دیکھیں اس کا فرق کیا ہے۔ یہ جو بے دین لوگ جو ملحد ہو جاتے ہیں، ان کے دل کے اندر بھی وسوسے تو شیطان نے ڈالے باقی لوگوں کی طرح، مومن نے ان وسوسوں کو جھٹلا دیا، اور ملحد نے ان وسوسوں کو اپنی زبان کے ذریعے سے زور و شور کے ساتھ بولنا شروع کر دیا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں آپ سوشل میڈیا پہ خاص طور پر ملحدین کی گفتگو سنتے، یہ وہ شیطانی خیالات ہیں جو ان کے دل میں ڈالے، شیطان کی طرف سے گئے، زبان ان کو انہوں نے اپنی خود دی، اور اس کو انہوں نے اپنے جسم کی قوت کو اتنے پر اکتفا نہیں کیا کہ اس کو تکلم کیا، بلکہ پھر اس کے بعد اس کے لیے دلائل ڈھونڈنا، پھر اس کے بعد اس کو مزید زور و شور کے ساتھ اس کی تبلیغ کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں پر بھی اس کو لانے کی کوشش کرنا۔ اس وقت ہزاروں ملحدین ہیں جو لوگوں کو ایمان کی پٹری سے اتارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ایک بندے پر محنت کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اس بات سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا وجود نہیں ہے، نبوت کچھ نہیں ہے، قرآن کچھ نہیں ہے، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ذالک صریح الایمان وفی روایت ذالک محض الایمان، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو وسوسہ شیطان کسی کے دل میں ڈالتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہ اس کے گناہگار ہونے کی وجہ سے نہیں ڈالتا، وہ اس کے ایماندار ہونے کی وجہ سے ڈالتا ہے۔ جو پہلے ہی کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اس کے دل میں شیطان کو کیا ضرورت ہے اللہ کے بارے میں وسوسہ ڈالنے کی؟ وہ تو ویسے ہی اللہ کا انکاری ہے، تو شیطان تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسوسہ ڈالے گا جس دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوگی، جس دل میں اللہ تعالیٰ کو ربوبیت باری تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، اللہ کو الہ ماننے کا، معبود ماننے کا، جو شخص جس کے دل کے اندر یہ یقین اور یہ ایمان ہوگا، اس کو شیطان وسوسہ ڈال کر اس کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے جو وساوس ہیں اس کے بارے میں ایک تو یہ کہ اس کا حل سوائے اس سے توجہ ہٹانے کی اور کچھ نہیں، دوسرا یہ کہ اس کے درپے نہیں ہونا چاہیے، جس طرح بعض لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ میرے دل میں یہ کیوں آیا، میرے دل میں یہ کیوں آیا، میرے دل میں یہ کیوں آیا۔ اس کو آپ جتنا وسوسے کو جتنا وقت دیں گے، جتنی توجہ دیں گے، اور جتنی اہمیت دیں گے، اور جتنا اس کے درپے ہوں گے، اتنا وہ آپ کے دل میں زیادہ گہرا ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا آپ اس کو جھٹلائیں گے، اس سے اپنی توجہ کو ہٹائیں گے اور اس کی طرف سوچیں گے نہیں، اتنی جلدی آپ وساوس سے باہر نکل آئیں گے۔ یہی اس کا رستہ ہے اور یہی اس کا طریقہ ہے۔ اچھا جی، ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ دو احادیث اب اس کے اوپر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا اللہ سے کی جاتی ہے، قبولیت دعا کے لیے کچھ اللہ کے
نام اور اذکار ہیں جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے. اسم نام کو کہتے ہیں، اعظم کہتے ہیں سب سے بڑے. تو اللہ جل شانہ کے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض نام اور بعض کلمات، پورے کلمہ ایسا ہے کہ اگر وہ اس کے ذریعے سے دعا کی جائے، یعنی دعا میں پہلے اس کو پڑھ لیا جائے، تو وہ دعا لازماً قبول ہوتی ہے. یعنی وہ اس دعا کی قبولیت کے لیے وہ لازمی طور پر انسان کو اللہ جل شانہ وہ چیز ضرور عطا کرتے. قبولیت دعا کی بہت اہم ترین چیز اس پر یہ حدیث، 2 احادیث اس کے اوپر. ویسے تو یہ کافی سارے ہیں اسماء اعظم کہہ لیں اس کو، وہ موجود بھی ہیں کتابوں میں، احادیثی کتابوں میں موجود ہوتے ہیں. بعض حضرات کو ذوق ہوتا ہے تو اس کو لکھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں اپنی ہر دعا کے اندر. اس سے پہلے یہ سارے پڑھ لیتے ہیں جتنے حدیثوں میں. اتنا مشکل کام نہیں ہے، وہ سارے بھی آپ پڑھ لیں تو 2-3-4 منٹ لگیں گے. لیکن اس سے جتنی آپ کی دعا طاقتور ہو جاتی ہے اور جتنی اس کی قبولیت کا انتہائی امکان بڑھ جاتا ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے. ایک شخص آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو وہ آئے اور کوئی انہوں نے نماز پڑھی یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سیدھا سیدھا مانگنا شروع کر دیا، بغیر اللہ جل شانہ کی تعریف کیے ہوئے اور بغیر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے ہوئے سیدھا اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کیا. تو آپ نے فرمایا کہ شخص تو نے جلدی کی، تو نے جلدی کی. مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے، طریقے سے مانگو جیسے دنیا میں ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ کی پہلے حمد. تو دوسرا شخص آیا تو اس نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اب تو مانگ جو اللہ تعالیٰ سے مانگ. دوسرے سے فرمایا اب تم جتنا مانگتے ہو مانگو، تم نے اس کے لیے یعنی جو طریقہ کار ہے وہ تم نے درست اختیار کیا. عن عبداللہ ابن بریدہ، حدیث نمبر 3، عن ابیہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. رواہ ابو داود. عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ اس نے کہا کہ آپ نے سنا کہ کہہ رہا ہے کہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، درخواست پیش کرتا ہوں، انی اشہد انک انت اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تو ہی ہے، لا الہ الا انت الاحد الصمد، تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تو احد ہے، یکتا ہے، الصمد ہے، بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. اتنی یہاں تک ہے، یعنی یہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو نشان لگا لیں، اللہم سے شروع ہوتا ہے. اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہاں تک یہ سنا نبی کریم، وہ دعا سے پہلے یہ پڑھ رہا تھا دعائی میں. فقال، آپ نے فرمایا کہ لقد سألت اللہ بالاسم الذی اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب. آپ نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا وہ نام لے کر پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے، اور اس نام کے ذریعے سے جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے تو وہ ضرور سنتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے. اس کو آپ لوگ یہ پرچہ آپ لوگوں کو دینے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ اس کو آپ کے پاس حدیث کا یہ حصہ لکھا ہوا ہے، اس کو یاد کر لیں. دوسری حدیث بھی اسی سے متعلق، اور وہ ہے عن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ذی النون اذا دعا وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فانه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب اللہ له. آپ نے فرمایا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام، ذوالنون حضرت یونس کو کہا جاتا ہے، نون کہتے ہیں مچھلی کو، ذوالنون کو مچھلی والے، جو کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، 40 دن اس میں رہے تھے، اور اللہ پاک نے ان کو پھر جس طرح اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نکلنے کا رستہ بتاتے ہیں. آدم علیہ السلام آئے، ان کو اللہ پاک نے خود کلمات وَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ
اللہ پاک نے خود آدم کو کہا کہ پڑھیں ربنا ظلمنا انفسنا، اور یہ اس لیے دیکھیں تثنیہ دو والی سارے الفاظ ہیں کیونکہ آدم اور حوا دونوں تھے. تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے. اللہ پاک نے ان کو کہا کہ اس آزمائش سے، مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے لیے یہ دعا پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ اس کو فرمایا کہ جب انہوں نے یہ پڑھی فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعَنِي، میں نے پہلے لم یدع کہا، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلًا، لم يدعو بِهَا، کہ نہیں دعا کرتا اس کے ذریعے سے، لم يدعو بها رجل، کوئی بندہ جب بھی اس کے ذریعے سے دعا کرتا ہے، یہ جو لا الہ الا سبحانک، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سنتے ہیں، اس کی دعا کو ضرور سنتے ہیں. مشائخ نے، علماء نے اس کے پڑھنے کے مختلف طریقے اور بھی تجویز کیے حاجات کے اندر، مشکلات کے اندر. اگر کوئی شخص فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 40 دن تک روزانہ 101 دفعہ اس کو پڑھے، اس دعا کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس سے پہلے 11 دفعہ درود شریف پڑھے گا، اور اس کے بعد بھی 11 دفعہ کوئی سا درود شریف، یعنی 11 دفعہ درود شریف پڑھے گا، پھر 101 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھے. اور یہ ٹائم ہوگا فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد فرض سے پہلے اور 40 دن تک. تو علماء نے لکھا ہے کہ جو اس کو کرے گا، اس میں سب سے جو تیر بہدف اس کا بتایا گیا ہے، کہا کہ یہ ڈپریشن کے لیے اور دل کی بے چینی کے لیے، جس کو دل کبھی کوئی بے چین ہوتا ہے، اس کے لیے بڑا تیر بہدف اور بہت مجرب ہے. اور کسی بھی اپنی مشکل کے لیے ایک 40 دن کا ایک عمل ہے، قرآن شریف سے ثابت ہے اس دعا. اور یہ جو دعا کو پھر پڑھنے کے لیے کتنی دفعہ پڑھا جائے، کس وقت میں پڑھا جائے، یہ تو ظاہر ہے نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں. پڑھنے کی ترغیب ہے. تو یہ وقت اور مقدار، یہ پھر مشائخ کے تجربات ہوتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، ان کا تجربہ ہوتا ہے. اس کو تجربات مشائخ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دعا تو قرآن میں ثابت ہے، ترغیب اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ پڑھو. یہ نہیں بتایا کتنی دفعہ پڑھو، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کس وقت میں پڑھو. تو وقت اور تعداد، یہ پھر اللہ والوں کے تجربات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اس وقت کے اندر اتنی دفعہ جب پڑھا تو ہمارا کام ہو گیا، اور بار بار کر کے دیکھا تو ہو گیا، بار بار کر کے دیکھا تو ہو گیا، سینکڑوں لوگوں نے کر کے دیکھا تو ان کا ہو گیا، پھر ہزاروں نے کر کے دیکھا تو ان کا ہو گیا. تو اس سے یہ ایک چیز سامنے آتی ہے کہ اچھا اس طریقے سے اس کو کیا جائے تو یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو وہ مبین والے دیے تھے کاغذ، مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عمل تھا، وہ پچھلے 2-4 جمعے پہلے آپ کو تقسیم کیے تھے. تو اس کا اہتمام کریں. کبھی بھی آپ کو کوئی وقت کوئی مشکل پیش آئے تو 40 دن یہ اس کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. حضور نے کیا فرمایا، الفاظ حدیث کے کیا ہیں، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، کہ جب مسلمان کسی بھی حاجت میں، فی شیئن، فی شیئن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی حاجت، کوئی بھی اس کا مسئلہ، تو اگر وہ ان کلمات کے ذریعے سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، تو استجاب اللہ لہ، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی سنتا ہے، اللہ پاک اس کی ضرور سنتا ہے. حدیث نمبر 5 ہے، عن جندب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث ان رجلا قال واللہ لا یغفر اللہ لفلان وإن اللہ تعالی قال من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لفلان فإنی قد غفرت لفلان وأحبط عملک. صحابی فرماتے ہیں کہ جندب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے کہا، ایک شخص نے جسارت کی اور جرت کی، قال واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلانے شخص کی مغفرت نہیں کرے گا. کتنی بڑی جرت، کتنی بڑی جسارت. کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی مغفرت نہیں کرے گا. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال، کہا اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا، مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَلَّا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، یہ کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا؟ یہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تیرے سارے عمل میں نے ختم کر دی.
قسم کھانے والے کہ احبط عملک، تیرے سارے عمل میں نے ختم کر دیے، تو نے آج تک جو کچھ کیا تھا اس پر میں نے ختم کر دیا اور اس کی مغفرت کر دی جس کا تو کہہ رہا ہے کہ تو اس کی خدائی قسم اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہی اور اپنی شان کا مظاہرہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ کسی انسان کے بارے میں دوسرا انسان کون ہوتا ہے کہ اللہ پر قسمیں کھائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے؟ تو اللہ جل شانہ کو یہ جرت اس قدر ناپسندیدہ اور یہ کلمات اتنے برے لگے کہ اس کو کہا کہ وہ احبط عملک۔ عملک کا احبط کا مطلب یہ ہوتا ہے تیری ساری عمر کے تمام اعمال ہم نے جلا دیے، اس کا سارا عمل تیرا ختم کر دیا، کوئی چیز اس کے اوپر تیرے لیے باقی نہیں رہی، اور وہ جس پر تو نے قسم کھائی ہے تو قد غفرت لفلان، اللہ نے فرمایا اس کو میں نے بخش دی، اس کو میں نے معاف کر دی۔ تو انسانوں کو لوگوں کی آخرت کے بارے میں، لوگوں کے دین کے بارے میں، لوگوں کے تقوی کے بارے میں تبصرے نہیں کرنے چاہیے، بہت اس پہ محتاط رہنا چاہیے۔ اس کے بارے میں جو ہمیں حکم ہے وہ حسن ظن کا ہے۔ حسن ظن کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک آدمی میں صرف خوبیاں ٹٹولیں گے، خوبیاں دیکھیں گے، اور آپ اس نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے۔ اگر ذکر کرنا ہے، اگر اس کا کوئی تصور اپنے دل میں بٹھانا ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے تو وہ اس کی خوبیوں کو دیکھ کر کرے اور اپنی خامیوں کو دیکھنا چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ دوسرے کی خوبیاں دیکھنے کے لیے دی ہے اور دوسری آنکھ اپنی برائیاں دیکھنے کے لیے دی ہے۔ ہم الٹا استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ ایک آنکھ سے اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں، لوگوں میں بیٹھیں گے تو اپنی تعریفیں کرتے ہیں، اپنے کمالات بیان کرتے ہیں، اپنے فضائل بیان کرتے ہیں، اور دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں، دوسرے کی ساری بری باتیں، ان کے اگر کوئی اس سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اس میں پردہ دری بھی ہوتی ہے، اس میں غیبت بھی ہوتی ہے، اس میں بہتان بازی بھی ہوتی ہے، اس میں اتنی ساری دوسروں پر تبصرہ کرنے میں اتنے سارے کبیرہ گناہ موجود ہیں۔ بہتان تو بہت ہی سخت ترین چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت کرتے تھے صحابہ کو، اور صحابیات کی جو بیعت کے الفاظ ہیں قرآن شریف میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو بیعت فرماتے تھے، اس میں جہاں شرک سے بات شروع ہوتی تھی وہاں پر بھی بہتان کا ذکر آتا ہے کہ وہ بیعت کرتے تھے حضور سے اس بات کے اوپر، بیعت عہد کو کہتے ہیں کہ وہ کسی کے اوپر بہتان نہیں لگائیں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے۔ اور بہتان یاد رکھیے گا کہ شرعی جتنے گواہ اس کا نصاب ہے، اگر وہ پورے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، کسی نے ان سے کہا، کسی شخص پہ بہتان لگایا تو جو اگر وہ نصاب ہوتا ہے گواہوں کا تو آپ فرماتے تھے یا تو گواہ پورے کرو، نہیں تو اپنی کمر پر سے کپڑا ہٹاؤ تاکہ تمہیں درے لگائے جائیں، جو بہتان کی جو شرعی حد ہے۔ دو کاموں میں سے ایک کام ہوگا، یا تو تم نے یہ بات کی اس کے بارے میں، اب تم گواہ پورے کرو۔ گواہ نہیں پورے کر سکتے تو پھر لیٹ جاؤ اور کمر پر سے کپڑا اوپر کرو، اور اب تمہیں درے لگیں گے کیونکہ تم نے بہتان لگایا۔ تو یہ بہت سخت چیز ہے۔ غیبت اشد من الزنا کہا گیا اس کو، وہ اس کے اندر کہا کہ زنا سے بھی زیادہ سخت ترین چیز ہے، اور اس کے اندر پھر بدگمانی آتی کہ انسان دوسرے کے بارے میں بعض اوقات بلا وجہ، یہ ساری چیزیں اس وقت آتی ہیں جب انسان کی یہ منفی ذہن بن جاتا ہے کہ اس نے لوگوں پر منفی تبصرے کرنے۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، اس کا اپنا علاج کرنا چاہیے انسان، جس سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ الٹا ہو جاتا ہے اور وہ صرف برائیوں کو کیچ کرتا ہے اور صرف برائیوں کے سگنل ان کو آتے ہیں۔ اگر وہ 50 بندوں میں بیٹھے ہوں گے، ان 50 بندوں کی برائیاں ان کے سامنے کھلنا شروع ہو جائیں گی اور وہ اس کے اوپر تبصرے شروع کر دیں گے۔ یہ ایک ذوق ہوتا ہے، یعنی یہ بھی ایک انسان کی ایک عادت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ خوبیاں دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے اوپر پھر خوبیاں کھلتی ہیں، وہ جس کو دیکھیں گے اس میں سے جو خوبی کی چیز ہے اس کی خوبی سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اس سے مستفید بھی ہوں گے اور اس کی خوبی کا ہی تذکرہ بھی کریں گے۔ یہ اب اپنی عادت ہے، انسان جیسی بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ برائی اگر کسی کی کوئی چیز کیا حکم کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کسی برے حال میں دیکھ لیا ہے، بالکل آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے، تب بھی حکم شریعت کیا ہے کہ پردہ پوشی کرو۔ اگر پردہ دری کریں گے، پردہ دری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے نہیں دیکھا، وہ تو جھوٹ ہے، بہتان کی تو الگ سزا ہے۔ پردہ دری اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو کسی کا راز معلوم ہو گیا
اور آپ نے جا کے لوگوں میں بیان کر دیا، یہ پردہ دری ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص مسلمان کی پردہ دری کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو موت نہیں دے گا جب تک اس کو گھر بیٹھے رسوا نہ فرما دے۔ اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اللہ جل شانہ اس کو گھر بیٹھے رسوا نہ فرمائے، یعنی اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا اس کے اوپر، لیکن اس کو رسوا کیا جائے گا۔ تو اس لیے پردہ دری کہتے ہیں لوگوں کے عیوب سے، لوگوں کے گناہوں پر باخبر ہونے کے باوجود اس کو پردہ ڈال دینا اس کے اوپر، اور اس کے اوپر عافیت، اللہ تعالیٰ سے اپنی عافیت طلب کرنا کہ یا اللہ اس کا پردہ تو نے اٹھا دیا، میرے اوپر پردہ ڈالے رکھ۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی ستاری کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہم سب لوگ دنیا میں جتنے بھی ہیں، اللہ کی ستاری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پردہ ہے جو سب پہ ڈالا گیا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عبرت کے طور پر کسی کا پردہ اٹھا دیتے ہیں، تو جس کا پردہ اٹھا دیا اللہ پاک نے، تو جو تبصرہ کرنے والا ہے کیا وہ اپنے پردے سے باخبر نہیں ہے کہ اس پر تو پڑا ہوا ہے ابھی، اور بندہ اس دوسرے کے اوپر ہنس رہا ہے؟ تو کیا اس بات سے وہ نہیں ڈرتا کہ یہ میرا پردہ اگر اٹھ گیا تو کیا ہوگا؟ اس کا تو اٹھ گیا، وہ تو مخلوق کے اندر رسوا ہو گیا، تو میرا تو یہ تو عبرت کی جگہ ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ یہ تو معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا، اللہ نہ کرے کل میرے ساتھ۔ آج خاص طور پر سوشل میڈیا کے زمانے میں ان چیزوں کو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں تو وسائل اور ذرائع نہیں تھے لوگوں کو بے پردہ کرنے کے اتنے زیادہ، اب تو وہ بہت زیادہ ہو گئے، اور آن کی آن میں ایک بندہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، اس میں مسلمانوں کو اپنے اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے بغیر سوچے سمجھے اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ آخری حدیث شریف ہے آج، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کوئی بات کرتے ہیں، اللہ کی طرف منسوب کر کے جب کوئی بات فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک فرمایا، تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ دیکھیں، یہ بھی ایک عام مسلمان کے ساتھ ہمارے حسن ظن کے لیے یہ حدیث کہ ہمیں کیا پتہ اللہ کا ولی کون ہے۔ اللہ کے ولی کی ٹھیک ہے، اس کی کچھ علامات ہیں، مثلا صحابہ علماء نے لکھا ہے کہ اولیاء کی علامات ایک ہی ہیں کہ وہ نیکی کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، طاعت کے اندر ہوتے ہیں، اعلانیہ اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتے، اور ان کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو یہ تو بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہچانے نہیں جاتے، وہ عام لوگوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ وہ کوئی موچی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی دھوبی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی دکاندار ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو کسی کے بھی بلا وجہ، عادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دشمنی، اس لیے انسان کو کسی کی بھی مسلمان کی دشمنی کے درپے نہیں ہونا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو، اور اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو عربی کا ایک نکتہ ہے بتا دیتا ہوں، ویسے تو یہ لفظ اصولاً ہونا چاہیے تھا کہ عادہ ولی لی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ عادہ لی ولین، تو کہا کہ جو عادہ ولی لی ہوتا پھر تو اصل میں لی صفت ہے ولی کی، تو اگر یہ ہوتا کہ عادہ ولی لی جو میرے اولیاء ہیں، یہ جو لی کو پہلے لایا گیا ہے، اس میں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے عربیت کے اعتبار سے جو بات سمجھ میں اس میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے اس دشمنی کو جو ولی کے ساتھ تھی اس کا رخ موڑا ہے اپنی طرف۔ فرمایا کہ یہ جو دشمنی اس شخص کی ولی کے ساتھ ہے، میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ، میرے نیک بندے کے ساتھ، یہ دشمنی اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ دشمنی اس کی میرے ساتھ۔ یعنی اور ظاہر بات ہے جب اس کی اللہ کی طرف ساتھ دشمنی ہے تو اللہ کہہ رہے پہ میری طرف سے بھی اعلان جنگ ہے، دشمنی کا آغاز اس کی طرف سے اور جواباً میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پورے ذخیرہ حدیث میں صرف یہ ایک گناہ ایسا ہے جس پر اعلان جنگ ہے، حدیثیں جتنی احادیث میں کسی اور گناہ پر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور پورے قرآن شریف میں صرف ایک گناہ ایسا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کہا گیا، اور وہ سود کا گناہ ہے۔ قرآن میں سود کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کہا گیا، اور حدیث میں
یہ ولی اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو دشمنی کرنا ہے، اس کو اعلان جنگ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔